اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ محض دھوکہ ہے، اس میں الجھ کر نہ رہ جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جا کے دنیا میں مشغول ہو جاؤ، دنیا میں جو ہے نا وہ اپنا دل لگا لو اور آخرت کو بھول جاؤ۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا میں اپنی آسائش اور آرام کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں تعمیر کرتا ہے، بڑی بڑی اونچی بلڈنگز بناتا ہے۔ اس سب کے باوجود نہ تو وہ مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ بیماری سے بھاگ سکتا ہے، اور نہ موت سے بھاگ سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سارا سامان دھوکہ محسوس ہوتا ہے، یعنی جب آخرت میں جاتا ہے اور وہاں ناکام ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں میرے پاس جو کچھ بھی تھا، جو ساز و سامان تھا، جو عہدہ تھا، جو وزارت تھی، جو مال و دولت تھا، جو بینک بیلنس تھا، بلڈنگز تھیں، گاڑیاں تھیں، دھوکہ تھا اور وہ میرے کچھ کام نہ آیا۔ دنیا کا سامان اس لیے نہیں ہے کہ اس میں انسان مشغول اور اس میں الجھ کے رہ جائے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم مسافر ہیں، ایک جگہ سے آئے ہیں، یہاں کچھ دیر کا قیام ہے اور پھر ہم نے آگے جانا ہے۔ مومن کی اصل منزل اور مومن کا اصل گھر وہ جنت ہے، اور کافر اور مشرک اصل ٹھکانہ وہ دوزخ ہے۔ تو مسافر کو سفر کے اندر بہترین سفری سہولیات دیکھ کر، چاہے وہ بس میں ہے، ٹرین میں ہے یا ہوائی جہاز میں ہے، وہاں کی بہترین سہولیات دیکھ کر، بہترین بس کا، ٹرین کا یا ہوائی جہاز کا جو ہے سفر دیکھ کر، اور اسی طرح ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنا گھر نہیں بھولنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان اگر یہ چاہے، ٹرین میں بڑا وی آئی پی سفر ہے، جہاز میں بڑا اچھا سفر ہے، بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے، تو کیا وہ ہر وقت یا ہمیشہ جہاز میں رہ سکتا ہے، ہمیشہ ٹرین میں رہ سکتا ہے، ہمیشہ ریلوے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ رہ سکتا ہے کہ جی یہاں بڑا جو ہے نا وہ لگژری ماحول ہے اور وی آئی پی سسٹم ہے، پروٹوکول ہے، یہاں کی سہولیات بہت زیادہ ہیں، بہت اچھی ہیں؟ یقیناً وہاں پہ وہ کچھ وقت گزارنے کے بعد اس کو وہاں سے جانا ہی ہے، کیوں کہ وہ مسافر ہے۔ تو مسافر لوگ جو ہیں وہ جتنی ضرورت ہو اتنا ریلوے اسٹیشن پہ قیام کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ قیام کرتے ہیں، اور پھر جتنا سفر ہو اتنی دیر اپنی سواری میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں، اور جب سفر کا اختتام ہوتا ہے تو آخر کار ان کو جو ہے نا ٹرین سے یا جہاز سے اترنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں یہیں رہ جاؤں، مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے، میں اسی کو اپنا گھر بنا لیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان کو بالآخر اپنے ٹھکانے پہ اور اپنی منزل پہ جانا ہوتا ہے، اپنے گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک کہاوت ہے کہ دنیا کی خوشنما چیزیں دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے اور اپنا اصل گھر نہیں بلانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ تو ہمارا گھر چونکہ آخرت ہے، جنت ہے، تو ہم اپنے گھر میں خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، اپنے اصل گھر جانے کی تیاری کر کے وہاں کا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں۔